11واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب عز و جل کا عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا، اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے، تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اگرچہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع کر دی جائیں، کیونکہ اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم نصیب ہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، تو وہ توبہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے۔ جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے
اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آیت کے تیسرے معنی کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیکی اگلی نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے نیکی کی ابتدا بہت عمدہ شے ہے۔ جیسے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو نوافل کی طرف بھی مائل ہو جائیں گے، یوں ہی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو دل بھی ذاکر ہو ہی جائے گا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مستحب چیزوں پر عمل کی تاکید کرتے ہیں اتنی فرائض پر عمل کی تاکید نہیں کرتے، اور جب انہیں فرائض پر عمل کی تاکید کا کہا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مستحب پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو فرائض کے خود ہی پابند بن جائیں گے، جبکہ ان کی مستحب پر عمل کی مسلسل تاکید کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے فرائض کے مقابلے میں مستحبات پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا اور فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنے لگ گئے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ فرائض پر عمل کی ترغیب دینا اولین ترجیح، اور اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہو تاکہ لوگوں کی نظر میں فرائض کی اہمیت میں اضافہ ہو اور وہ فرائض کی بجا آوری کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ البتہ اس کے ساتھ مستحب پر عمل کرنے کا ذہن بھی دیا جائے تاکہ لوگوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آخرت میں ہمارا لوٹنا ہے، وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ہے، اور وہ ہر شے پر جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینا، موت دینا، موت کے بعد زندہ کرنا اور ثواب و عذاب، ان سب چیزوں پر اللہ کریم قادر ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں جو آج ہم نے پڑھا کہ عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ یہ نیکی کرنے سے ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے پکڑ ہے شدید۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو